صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آخری عشرہ آنے لگتا آپ اپنا کمر کس لیتے، ساری مصروفیات کو بالائے طاق رکھ دیتے، خرید و فروخت، سارے بازار، سارے جو خریداری ہے جو آج ہم اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں، راتوں کے اندر شب قدر کے اندر خریداری میں لگے ہوئے تھے، ساری چیزوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالائے طاق رکھ دیتے تھے، ایک سائڈ پر تیار ہو جاتے تھے، پورے کام سے فارغ ہو کر آخری عشرے میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، صرف عبادت کرنی ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور آخری کے 10 راتوں کو جاگ کر کے اللہ کے نبی گزارا کرتے تھے، سو کر کے نہیں، جاگ کر کے ہمیں گزارنی چاہیے، جاگ کر کے ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اور صرف طاق راتوں میں نہیں بلکہ ان 10 راتوں میں جو آخری عشرے کی ہے۔ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواہ مسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ قیامت کے دن جب کوئی چیز کام نہیں آئے گا تو یہ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ زبان دے گا، وہ قرآن مجید چل کر کے اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آئے گا اور کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا اس لیے تو اس کی بخشش فرما دے، سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اس لیے اس رات میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے، کیونکہ اس رات کا تعلق، اس رات کی فضیلت قرآن مجید کی وجہ سے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ اگر مجھے اس بات کا علم ہو جائے، مجھے لگنے لگے کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے تو مجھے کیا کہنی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند بھی کرتا ہے، اس لیے تو مجھے معاف کر دے۔ محترم حاضرین، معلوم یہ ہوا کہ اس رات میں کثرت سے دعا کرنی چاہیے، اپنی معافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑگڑانی چاہیے، اور ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ۔ وقال تعالى في موضع آخر، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم۔ معزز حاضرین جمعہ، حمد و ثنا کے بعد میں نے آپ کے سامنے
سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے جب سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی ہے اسی وقت سے مہینوں کی کل تعداد ہم نے 12 رکھی ہے، یعنی سال میں کل 12 مہینے ہوتے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سب سے افضل اور بہتر مہینہ رمضان المبارک کے مہینے کو رکھا ہے۔ اور اگر دن کی بات کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی دن میں سب سے افضل اور بہتر دن جمعے کے دن کو رکھا ہے، اور اگر رات کی بات کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی سب سے افضل اور بہتر رات لیلۃ القدر کو رکھا ہے، شب قدر کو بتایا ہے۔ اور شب قدر کے بارے میں جو احادیث میں فضیلت وارد ہوئی ہے اس کے بارے میں ایک حدیث یوں وارد ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواہ البخاری و مسلم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے شب قدر کے اندر قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور بعض روایت میں وما تاخر کا بھی لفظ ہے، جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے ہی نہیں بلکہ آنے والے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اس رات کی جو فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی رکھی ہے وہ کس وجہ سے، کیوں اس رات کی اتنی بڑی فضیلت واقع ہو گئی ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکمل سورت کو ہی نازل کر دیا جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ شب قدر کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو اس قدر والی رات میں نازل کیا، لیلۃ القدر میں نازل کیا، شب قدر میں نازل کیا۔ محترم سامعین، معلوم یوں ہوتا ہے کہ اس رات کی جو فضیلت واقع ہوئی ہے، اس رات کی جو فضیلت بڑھ گئی ہے، اس کا تعلق قرآن مجید سے ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس رات میں نازل کیا ہے، اسی لیے اس رات کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں قرآن مجید کو لوح محفوظ سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا پر ایک مقام ہے، ایک گھر ہے جس کا نام بیت العزہ ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کر دیا، اور اسی قرآن کے نزول کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی فضیلت کو بڑھا دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد بیت العزہ سے قرآن مجید کو وقتاً فوقتاً، نجماً نجماً، رفتہ رفتہ، گاہے بگاہے، حسب وقائے، حسب ضرورت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے 23 سالہ زندگی میں قرآن مجید کو نازل کیا، لیکن مکمل جو نازل ہوا لوح محفوظ سے بیت العزہ میں، اس کو قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر میں نازل کر دیا، اور اسی قرآن کے نزول کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی فضیلت کو بڑھا دیا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر سے قرآن مجید کا بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو قرآن مجید کو قدر والی رات میں نازل کیا، بلکہ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو لیلہ مبارکہ بھی کہا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، یہاں پر اہم نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قدر کا لفظ استعمال کیا ہے اس کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے۔ یہاں پر مفسرین کرام کل 3 معنی بیان کرتے ہیں، اور تینوں معنی اپنی جگہ بالکل صحیح ہے اور اس رات کی مناسبت کے حساب سے بالکل اس سے جڑا ہوا ہے۔ سب سے پہلا معنی مفسرین کرام جو بیان کرتے ہیں قدر کا، وہ اس کا معنی مرتبے اور عزت کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لیلۃ القدر اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عزت والی رات، مرتبے والی رات۔ اور صحیح معنوں میں اس رات کی جو مرتبہ اور عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے وہ کسی اور رات کی فضیلت نہیں اور مرتبہ اور عزت نہیں رکھی ہے۔ اور دوسرا معنی اس قدر کا وہ ہے تنگی کے، جس کا معنی ہوتا ہے لیلۃ القدر یعنی تنگی والی رات۔ تعجب ہوگا کہ یہ تنگی والی رات اس کا معنی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس رات میں کیا تنگ ہو جاتی ہے؟ محترم بھائیوں، اس رات میں زمین تنگ ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اتنی زیادہ تعداد میں فرشتوں کا نزول فرماتا ہے جس کی وجہ سے زمین کو تنگ ہو جاتی ہے، زمین بالکل جگہ خالی نہیں رہتی ہے جس کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اور اسی کے بارے میں حدیث یوں بیان کرتا ہے، فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدد الحصى، رواہ احمد، مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کے اندر اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر جتنے کنکر موجود ہے اس سے بھی زیادہ فرشتوں کا نزول اس رات میں فرماتا ہے، اور اسی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے فرشتوں کے نزول کی وجہ سے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کا نزول اس رات میں فرماتا ہے۔ اور تیسرا معنی قدر کا فیصلے کے ہیں اور اندازہ کرنے کے ہیں۔ معنی یوں ہوا کہ لیلۃ القدر یعنی فیصلے والی رات، اندازہ کرنے والی رات، جسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی دوسری جگہ آیت میں فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے قرآن مجید کو اس لیلہ مبارکہ میں نازل فرمایا ہے، اور بے شک ہم تمہیں ڈرانے والے ہیں، اور اس رات میں ہر حکمت والے امور کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ محترم سامعین، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بہت سارے فیصلے فرماتا ہے، بہت سارا حکم صادر کرتا ہے، اور اسی احکامات کے مطابق اور اسی جدول اور شیڈول کے مطابق آنے والے سال پورا اسی کے مطابق گزرتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلہ فرما دیتا ہے، یہ پلان بنا دیتا ہے کہ اس شب قدر سے لے کر کے اگلا شب قدر تک یعنی 1 سال کے اندر کون آدمی زندہ رہے گا اور کون آدمی مر جائے گا، کس کو رزق دی جائے گی، کس کے رزق کو تنگ کر دی جائے گی، کس کے یہاں بچہ پیدا ہوگا، کس کے یہاں بچہ پیدا نہیں ہوگا، کس کے یہاں حادثہ ہوگا، کس کے یہاں حادثہ نہیں ہوگا، کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحال رکھے گا اور کس کو تنگ کر دے گا۔ یہ تمام فیصلے جو ہوتے ہیں اسی رات میں ہوتے ہیں، تمام فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں، اور یہ شیڈول بنا کر کے، یہ لوح تیار کر کے، یہ جدول تیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اور اسی کے مطابق پورے سال گزرتا ہے کہ کون کیا کیا کرنے والا ہے اور آگے سال تک کیا کیا ہونے والا ہے، اسی جدول کے مطابق ہوتا ہے۔ محترم سامعین، اندازہ کیجئے کہ اگر خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بارے میں کہیں موت کا وارنٹ فرشتوں کے ہاتھ میں موجود ہو، اور ہم بازاروں میں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم جو ہے عیاشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم شریعت کو پامال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم اسلام کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اگلے سال والے لسٹ میں ہمارا نام بھی فرشتوں کے ہاتھ میں ہے، اور اسی کے مطابق ہمیں آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے ہمارے روح کو قبض کر لیں گے؟ کتنی بڑی خطرناک چیز ہے! کیسے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے، اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سال کا شیڈول پہلے ہی جاری کر دیتا ہے اور اسی کے مطابق پورے سال گزرتا ہے. اسی لیے ہمیں اس رات میں زیادہ سے زیادہ اپنی اچھی تقدیر کی دعا کرنی چاہیے. محترم سامعین، یہ رات جو برکت والی ہے وہ کتنی برکت والی ہے، کتنی اہم رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ کے اندر فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا معلوم کہ اس رات کی کتنی بڑی اہمیت ہے. اور اللہ نے خود واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ اس رات کی اہمیت اتنی ہے کہ اس رات کو اگر کوئی شخص پا گیا تو 1000 مہینوں کی عبادت کرنے سے بہتر ہے. 1000 مہینہ اگر اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو 83 سال 4 مہینے کے برابر ہوتا ہے. اگر کوئی انسان اس رات میں ذکر و اذکار کرتے ہوئے پایا جاتا ہے تو گویا وہ 83 سال 4 مہینے تک ذکر و اذکار کرنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. اگر کوئی شخص اس رات میں اس حالت میں پایا جاتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، گویا کہ اللہ کے پاس وہ 83 سال 4 مہینے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے. اور اگر کوئی شخص اس رات میں سنن و نوافل پڑھتے ہوئے پایا جاتا ہے، تہجد پڑھتے ہوئے پایا جاتا ہے، قیام اللیل کرتے ہوئے پایا جاتا ہے، تو گویا کہ وہ شخص 83 سال 4 مہینے تک کی عبادت کا ثواب وہ لے کر کے جاتا ہے. اتنا بڑا ثواب ہے. محترم سامعین، پہلے کی امتوں میں جو عمر ہوتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بڑی لمبی عمر رکھی تھی. جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی تبلیغ کی عمر صرف 950 سال کی تھی. اور اندازہ کیجئے کہ وہ کتنے سال جیے ہوں گے. صرف دعوت و تبلیغ کی جو عمر ہے وہ صرف 950 سال کی تھی. کتنی لمبی عمر ہوا کرتی تھی. تو اس وقت لوگ بہت سارے نیکیوں کو جمع کر لیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس امت کے ساتھ بھی ناانصافی ہو جائے. ایسا نہیں ہونے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر جیسے اہم رات کا آفر ہم کو دیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک رات کو پا لیتا ہے تو گویا 83 سال 4 مہینے کی عبادت کرنے سے بہتر، برابر نہیں بلکہ بہتر ہے. اور سوچئے کہ اگر کوئی انسان 30 سال کی عمر پا جاتا ہے اور 30 سال اس کو شب قدر مل گیا تو 83 سال 4 مہینے کے حساب سے 30 کو گنا کر دیجئے، کتنا زیادہ ہو گیا. گویا کہ پہلے کی جو امتیں جن کی عمر لمبی ہوا کرتی تھی ان کے برابر ہو جاتے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لیلۃ القدر کی فضیلت رکھی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی عمر کے بارے میں فرمایا کہ اس امت کا جو عمر ہے، جو سال ہے، جو جینے کی عمر ہے وہ بہت کم ہے. وہ 60 سے 70 سال ہے. اور بہت سارے کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس سے زیادہ تجاوز کرتے ہیں، 70 سال سے بڑھ کر 80 سال 90 سال جیتے ہیں. اس امت کی عمر بہت کم ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لیلۃ القدر جیسے آفر کو رکھا ہے. اسی لیے ہمیں اس کا احترام کرنی چاہیے. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بھی فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اور اس آیت کی تشریح میں نے پہلے کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں فرشتوں کو نازل کرتا ہے اور فرشتے کا لیڈر وہ ہوتا ہے کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جن کو روح کہا گیا. اس آیت کے اندر روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نے لے کر کے جو نازل ہوئے تھے وہ حضرت جبرائیل تھے، اسی لیے انہی کی نگرانی میں تمام فرشتے نازل ہوتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام لیڈر ہوا کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں تمام فیصلے کو کر دیتا ہے جو اگلے سال ہونے والا ہے، جیسا کہ میں نے کہا. اور آگے فرمایا سلام، سلامتی ہے. یہاں پر مفسرین اکرام 2 معنی اور بیان کرتے ہیں. سب سے پہلا معنی یہ کہ اس رات میں جو شخص عبادت کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں تو فرشتے ان کو سلام کرتے ہوئے گزرتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے، فرشتے سلام کرتے ہوئے گزرتے ہیں جب کسی بندے کو اس رات میں عبادت کرتے ہوئے پاتے ہیں. اور اس کا دوسرا معنی سلامتی کے امن کے بھی ہیں، یعنی کتنا امن والی رات ہے، کتنی امن والی رات ہے، کتنی سلامتی والی رات ہے. یہ دونوں معنی پائے جاتے ہیں. دونوں معنی اپنی جگہ بالکل صحیح ہے. اور آگے فرمایا ہی حتی مطلع الفجر، اور اس کا وقت جو ہے فجر کے وقت تک رہتا ہے، یعنی مغرب کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور فجر کے وقت تک رہتا ہے. محترم بھائیوں، اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس رات کو ہمیں کب تلاش کرنی چاہیے، کب یہ رات آتی ہے. اس بارے میں ایک حدیث یوں وارد ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت
कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युजाविरु फिल अश्र अल-अवाखिर मिन रमज़ान व यक़ूल तहर्रौ लैलतल क़द्र फिल अश्र अल-अवाखिर मिन रमज़ान, रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी आखिरी अशरा आता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ में चला जाया करते थे, एतिकाफ में बैठ जाया करते थे, 10 दिनों का एतिकाफ किया करते थे और कहा करते थे कि तुम शब कदर को आखिरी अशरे में, रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश करो। और बाज़ रिवायत में आता है कि आखिरी अशरे के ताक रातों में इसको तलाश करो। यहाँ पर 2 बातें मालूम होती है। एक ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में एतिकाफ में बैठ जाया करते थे और एतिकाफ में बैठने की एक हिकमत ये बताई गई कि एतिकाफ में बैठने का ये फायदा होता है कि जब शब कदर जो एक रात होती है 10 रातों में से, वो कभी उनसे छूटने नहीं पाती जो एतिकाफ करते हैं। अलबत्ता जो एतिकाफ नहीं करते हैं, हो सकता है कि वो गफलत में उनसे वो शब कदर छूट जाए और उनमें जो इबादत की जाती है वो छूट जाए। लेकिन जो लोग एतिकाफ करते हैं उनसे ये रात छूटने नहीं पाएगी, क्योंकि वो मस्जिद में होते हैं और एतिकाफ कर रहे होते हैं, जिक्र अज़कार में मशगूल होते हैं, तिलावत में मशगूल होते हैं, नवाफिल में मशगूल होते हैं, तहज्जुद में मशगूल होते हैं, कुरान की तिलावत में मसरूफ होते हैं। उनको तो सारी इबादत मिल ही जाएगी क्योंकि वो एतिकाफ कर रहे होते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतियातन इस सवाब को पाने के लिए एतिकाफ किया करते थे। कौन एतिकाफ किया करते थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके जिस्म पर एक गुनाह का एक कतरा भी वाक़ई नहीं है, वो अल्लाह से इतना डर रहे हैं और एतिकाफ में चले जा रहे हैं ताकि हमें ये फजीलत हासिल हो जाए। पहले होता यूं था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बताया नहीं गया था कि एतिकाफ कौन से अशरे में आने वाला है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही अशरे में, रमज़ान के पहले 10 दिनों का एतिकाफ करते थे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको तलाश करने के लिए दूसरे अशरे में एतिकाफ करते थे। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि शब कद्र रमज़ान के आखिरी अशरे में आने वाला है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में एतिकाफ करना शुरू कर दी। और दूसरी बात ये मालूम होती है कि जो जागना है वो सिर्फ शब कद्र में नहीं जागना है, बल्कि उसके अलावा 10 रातों को भी जागना है। हमारा ये मामूल हो गया है और हमारे अंदर ये तसव्वुर फैल गया है कि हम सिर्फ शब कद्र में ही जागकर इबादत करने को जरूरी समझते हैं और इसके अलावा जो 5 रातें हैं उसको हम छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, वो तो शब कद्र की तलाश के लिए लोग जागते हैं और इबादत करते हैं। उसके अलावा अलग जो इबादत करने का जो मकाम है, जो मर्तबा है, जो फजीलत है, वो अपनी जगह अलग है। और इसीलिए इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी के 10 दिनों तक तुम तलाश करो। और इसको मजबूत करने के लिए एक दलील मैं आपके सामने देता हूं कि क्या दलील है, क्या बात है, कौन सी ऐसी हदीस है जो इस बात पर दलालत करती है कि सिर्फ शब कद्र में नहीं जागनी है, ताक रातों में नहीं जागनी है, बल्कि हमें 10 रात तक भी जागनी है और जाग करके अल्लाह की इबादत करनी है। सबसे पहली एक आयत जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वल फज्र व लयालिन अश्र वश्शफ़ई वल वत्र। अल्लाह तबारक व तआला कसम खाता है फजर के वक्त की। ये कौन सी फजर के वक्त की है? वो शब कद्र वाली यानी लैलतुल कद्र वाली फजर का वक्त है जो मगरिब से लेकर के फजर के वक्त तक रहता है। अल्लाह तबारक व तआला उसकी कसम खाता है उस फजर की, और आगे कसम खाया व लयालिन अश्र, और कसम है 10 रातों की, यानी 10 रातों की भी फजीलत है। इससे मुराद बाज लोगों ने अशरा ज़िलहिज्जा का लिया है, लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन किराम ने इससे मुराद ये रमजान के आखिरी अशरे का मुराद लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने रात कहा है, दिन नहीं कहा है, और ये रात की बड़ी फजीलत है। और अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक इस 10 रातों की इतनी बड़ी अहमियत है कि अल्लाह तबारक व तआला उस रात की कसम खाता है। और जब भी अल्लाह तबारक व तआला की कसम खाता है किसी चीज़ का, तो ये इस बात की अलामत होती है कि इस रात की बहुत बड़ी फजीलत है। और आगे फिर कसम खाया वश्शफ़ई वल वत्र, और कसम है ताक रातों की और जुफ्त रातों की भी। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों रातों की कसम खाई, सिर्फ ताक रातों की नहीं, 21, 23, 25, 27 और 29वीं रात की कसम नहीं खाई, बल्कि 22, 24, 26, 28 और 30 रातों की भी कसम खाई। इससे मालूम ये होता है कि जो सिर्फ जागने का जो मामूल है, जाग करके इबादत करने का जो मामूल है, सिर्फ ताक रातों में नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे 10 रातों में, आखिरी अशरे के 10 रातों में होनी चाहिए। और इसकी दूसरी दलील एक ये भी है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रवायत है, कहती हैं
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله رواه البخاری ومسلم. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آخری عشرہ آنے لگتا آپ اپنا کمر کس لیتے, ساری مصروفیات کو بالائے طاق رکھ دیتے, سارے خرید و فروخت, سارے بازار, سارے جو خریداری ہے جو آج ہم اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں, راتوں کے اندر شب قدر کے اندر خریداری میں لگے ہوئے تھے, ساری چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالائے طاق رکھ دیتے تھے, ایک سائڈ پر تیار ہو جاتے تھے, پورے کام سے فارغ ہو کر آخری عشرے میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے, صرف عبادت کرنی ہے. اور آگے فرمایا وَأَحْيَا لَيْلَهُ, اور آخری کے 10 راتوں کو جاگ کر کے اللہ کے نبی گزارا کرتے تھے, سو کر کے نہیں, جاگ کر کے ہمیں گزارنی چاہیے, جاگ کر کے ہمیں عبادت کرنی چاہیے, اور صرف طاق راتوں میں نہیں بلکہ ان 10 راتوں میں جو آخری عشرے کی ہے. ہاں سو سکتے ہیں, کوئی عرض نہیں ہے, سونا کوئی منع نہیں, اگر تھک گئے تو سو جانا چاہیے, کیونکہ سوتے ہوئے وقت میں عبادت نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے, اگر نیند میں عبادت کرتا ہے, نیند میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آیتوں کو غلط پڑھ دے. اس لیے ان کے لیے اچھا ہے کہ پہلے آدھا 1 گھنٹہ سو جائے, یا جب نیند آئے عبادت کرتے ہوئے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ سو جائے, پھر اٹھے اور پھر اللہ کی عبادت کرے, یہ ہونی چاہیے. اور آگے فرمایا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگتے ہی تھے, ساتھ میں اپنے اہل و عیال, اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے کہ اٹھو ان 10 راتوں میں اللہ کی عبادت کرو. اور ایک اور دلیل اس بارے میں کہ صرف طاق راتوں ہی میں عبادت نہیں, وہ تو فضیلت شب قدر والی ہے, اور عام جو 10 راتوں میں عبادت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی ایک دلیل یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره وفي العشر الاواخر منه ما لا يجتهد في غيره رواه مسلم. صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جتنی محنت کیا کرتے تھے عبادت میں, اتنی محنت اس سے 11 مہینے پہلے جو گزر چکے ہیں ان میں اتنی نہیں ہوتی تھی, یعنی ہوتی تھی لیکن اس مہینے میں زیادہ ہوتی تھی. وَفِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ, اور آخری کے عشرے میں, رمضان کے آخری 10 دنوں میں جو محنت ہوا کرتی تھی عبادت کرنے میں, وہ اس سے پہلے جو 20 روزے گزر چکے ہیں اس میں نہیں ہوا کرتی تھی. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف طاق راتوں میں نہیں بلکہ جفت راتوں میں بھی جاگا کرتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے, اور یہی سنت ہے, اور ایسا ہی ہمیں کرنی چاہیے تاکہ شب قدر ہم سے مس نہ ہو, شب قدر بھی مل جائے اور باقی کی عبادت بھی ہمیں حاصل ہو جائے. محترم سامعین, اب مسئلہ یوں آتا ہے کہ کیا شب قدر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حتمی علم دے دیا گیا تھا کہ شب قدر فلاں رات کو آنے والی ہے؟ جی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ شب قدر فلانی رات میں آنے والی ہے, لیکن علم دے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دوبارہ اس علم کو اٹھا لیا گیا, اس کو غائب کر دیا گیا, مخفی کر دیا گیا, اس چیز کو نامعلوم کر دیا گیا. اور اس بارے میں ایک روایت, مشہور روایت, اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے جو ایک روایت سے واضح ہوتی ہے. عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبي عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت لأخبركم فتلاحى فلان وفلان وإنها قد رفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في 9 و7 و5. رواہ البخاری, صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت اس حدیث کے اندر جو اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے, دیکھا کہ 2 آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں, آپس میں 2 مسلمان آپس میں لڑائی کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر خود فرماتے ہیں کہ میں نکلا تھا تاکہ تم کو بتاؤں کہ لیلۃ القدر کس رات میں بالضبط آنے والی ہے, لیکن میں نے دیکھا کہ فلاں آدمی آپس میں لڑ رہا ہے. یہ لڑائی دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وہ علم کو اٹھا لیا, بھلا دیا گیا, مخفی کر دیا, چھپا لیا گیا, یعنی اس علم کو غائب کر دیا. معلوم یہ ہوگا کہ جھگڑے کا اثر دین اسلام پر بھی پڑتا ہے, اس علم کو اٹھا دیا گیا.
تو معلوم یہ ہوا کہ اب اس چیز کا علم کسی کو نہیں ہے کہ شب قدر کس رات میں آنے والی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ, ہو سکتا ہے کہ یہ علم کو اٹھا لینا, یہ حتمی علم یعنی یہ بات بتلانا کہ اس رات میں شب قدر ہونے والی ہے, اس کو ہٹا لینا, اس سے اس کو اٹھا لینا, اس چیز کو مخفی کر دینا, یہی چیز تمہارے لیے بہتر ہے. کیوں بہتر ہے بھائی؟ کیونکہ شب قدر میں جو فضیلت حاصل ہوگی وہ تو ہو جائے گی 83 سال 4 مہینے کے برابر عبادت کرنے کے برابر, اور ساتھ میں پلس بونس بھی ہو جائے گا جو 9 رات جاگ کر کے ایکسٹرا عبادت کر رہے ہیں. کتنی بڑی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سے معافی چاہتا ہے کہ ہم بندوں کو چاہتے ہیں کہ معاف کر کے جنت میں داخل کر دے, لیکن بندہ ہے کہ وہ جنت سے دور ہو کر کے جہنم کی طرف جا رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التمسوها فی التاسعہ والسابعہ والخامسہ, اب تم لوگ اس کو تلاش کرو, یا تو 27ویں میں, یا تو 29ویں میں, یا تو 25ویں میں, تلاش کرتے رہو. معلوم یہ ہوا کہ جو علم تھا اب اس کو چھپا لیا گیا, اب کسی کو معلوم نہیں کہ کس رات میں آئے گی. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ 10 راتوں تک بھی عبادت جاگ کر کے کرنی چاہیے. محترم سامعین, اب بات یہ آتی ہے کہ اس شب قدر کے اندر ہمیں کون سی عبادت کرنی چاہیے, کیا کہنا چاہیے. اس بارے میں ایک مشہور روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قلت یا رسول اللہ ارأيت ان علمت اي ليلة ليلة القدر ما اقول فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذی, سنن ترمذی کی روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ اگر مجھے اس بات کا علم ہو جائے, مجھے لگنے لگے کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے, تو مجھے کیا کہنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, کہ اللہ تبارک و تعالی تو معاف کرنے والا ہے, تو معافی کو پسند بھی کرتا ہے, اس لیے تو مجھے معاف کر دے. محترم حاضرین, معلوم یہ ہوا کہ اس رات میں کثرت سے دعا کرنی چاہیے, اپنی معافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑگڑانی چاہیے, اور ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے. اور یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک نقطہ رکھوں گا کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو کا لفظ استعمال کیا, اللہم انک عفو, اللہم انک غفور نہیں کہا. یہاں پر عفو اور غفور دونوں میں بہت بڑا فرق ہے لغوی اعتبار سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کل 99 نام ہیں, اور جو معافی والی صفت کے الفاظ ہیں قرآن مجید میں کل 99 یا 100 مرتبہ وہ بھی آیا. غافر 1 یا 2 مرتبہ آیا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں معاف کرنے کے. غفار 5 مرتبہ آیا ہے, اس کے معنی بھی معاف کرنے کے ہوتے ہیں. اور عفو اس کے معنی بھی معاف کرنے کے ہوتے ہیں, یہ 5 مرتبہ آیا ہے. اور غفور یہ کل 90 مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے, کل ملا کر کے 99 یا 100 مرتبہ ہوتا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے, یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ذوالجلال ہے, جو طاقتور ہے, جو ہر چیز کا مالک ہے, جس کے اختیار میں ہر چیز ہے, وہ اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. تو اے بندو, تم بھی آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو, تم بھی معافی کے صفت سے متصف ہو جاؤ. یہ صفت ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. اور یہاں پر نقطہ یہ ہے کہ غافر یا غفور کہتے ہیں گناہ کو کتاب کے اندر, نام اعمال کے اندر باقی رکھ کر صرف اس کو ڈھانپ دینا. اور عفو کہتے ہیں اس گناہ کو سرے سے اریز کر دینا, مٹا دینا, جس کو کہتے ہیں کنٹرول پلس شفٹ پلس ڈیلیٹ, موجود ہی نہیں سسٹم میں. اور غفور یعنی گناہ موجود ہے, صرف اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے, لیکن عفو گناہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ کو پوری طرح سے مٹا کر اس کی جگہ پر نیکی کو رکھ دیا. دونوں میں بہت فرق ہے, اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غفور کے بجائے عفو کا لفظ استعمال کیا ہے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ دعا بہت بڑی اہمیت کے حامل ہے. محترم سامعین, اس رات میں اور کیا کرنی چاہیے؟ اس رات میں اور ہمیں ذکر و اذکار کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ, کیونکہ بہت ہی عظیم فضیلت ہے. اس کے بارے میں میں نے پچھلے سال بھی ایک خطبہ دے چکا ہوں, جس میں ایک عظیم حدیث جس میں ابو ہریرہ کہتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر الی آخری. لمبی حدیث ہے, آخری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں سے فانی اشہدکم انی قد غفرت لہم,
بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر کچھ خاص فرشتوں کو صرف اس لیے بھیج رکھا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ کون ہمارا اللہ کا بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اکبر، یہ سب جو اذکار ہیں اس کے لیے خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو لگا رکھا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ کون بندہ ہماری ذکر کر رہا ہے، اور جب بھی فرشتے کسی بندے کو ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کو خبر دیتے ہیں کہ فلاں بندہ آپ کا ذکر کر رہا ہے۔ اور آخری میں لمبی حدیث ہے، آخری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، کہ اے فرشتوں گواہ رہنا یہ ذکر و اذکار کرنے کی وجہ سے میں نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو اس رات میں زیادہ سے زیادہ ہمیں ذکر و اذکار کرنی چاہیے۔ تیسرا جو زیادہ عمل اس رات میں کرنی چاہیے وہ قرآن مجید کی تلاوت، اس میں مصروف رہنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عن ابی امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، رواہ مسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ قیامت کے دن جب کوئی چیز کام نہیں آئے گا تو یہ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ زبان دے گا، وہ قرآن مجید چل کر کے اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آئے گا اور کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا اس لیے تو اس کی بخشش فرما دے، سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اس لیے اس رات میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے، کیونکہ اس رات کا تعلق، اس رات کی فضیلت قرآن مجید کی وجہ سے۔ محترم سامعین، اتنا ہی نہیں، اس رات میں اور اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ اعتکاف کرنی چاہیے۔ ہوتا یوں ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اعتکاف کا سلسلہ ہم سے اور آپ سے ختم ہوتا جا رہا ہے، اس چیز کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اعتکاف تو وہ اعتکاف ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 راتوں تک کیا کرتے تھے۔ محترم سامعین، اعتکاف کے کوئی حد مقرر نہیں ہے، اگر کوئی انسان 10 دنوں تک اعتکاف نہیں کرنا چاہتا یا نہیں کر پاتا یا اس کا جسم عادی نہیں ہے ابھی، تو وہ 9 رات کا بھی کر سکتا ہے، 9 دن کا بھی کر سکتا ہے، 8 دن کا بھی کر سکتا ہے، 7 دن کا بھی کر سکتا ہے، 1 دن کا بھی کر سکتا ہے، 1 گھنٹے کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اور اس بارے میں بہت بڑی فضیلت ہے اعتکاف کی۔ ایک عام حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ ولم یحدث اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، رواہ البخاری و مسلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسجد کے اندر آتا ہے اور مسجد میں آ کر کے بیٹھتا ہے اور دوسرے نماز کے لیے انتظار کر رہا ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے مسجد میں بیٹھنے کے بعد بات نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس بندے کو معاف کر دے، اے اللہ معاف ہی نہیں کر بلکہ اس پر رحم بھی فرما۔ محترم سامعین، یہ بھی ایک اعتکاف ہے۔ جب بھی ہم مسجد میں بیٹھتے ہیں یا نماز کے لیے آتے ہیں تو نماز کے لیے جو انتظار کرتے ہیں اقامت کا، وہ بھی ایک اعتکاف ہے۔ اسی لیے زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں بتانی چاہیے، مسجد میں بیٹھنی چاہیے۔ مثلا اگر عصر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، عصر کی نماز ختم ہو گئی، سلام پھیر لیے، اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ زیادہ وقت تک مسجد ہی میں بیٹھے رہنا چاہیے، یہ بھی ایک اعتکاف ہے۔ اور اس وقت جب تک ہم مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں تب تک فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ۔ کیا اس نیک بندہ جو کبھی گناہ کے بارے میں وہ جانتا ہی نہیں، وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کر رہا ہے، کیا ہم نہیں چاہتے کہ فرشتہ ہمارے لیے دعا کرے؟ محترم سامعین، معلوم یہ ہوا کہ اس شب قدر کی بہت بڑی فضیلت ہے اور چند ایام باقی رہ گئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان تمام راتوں میں جاگیں، نہ کہ صرف تاک راتوں میں جاگ کر کے اپنے کام کو تمام کر لیں۔ یعنی یوں ہوتا ہے کہ ہم تاک رات میں جاگتے ہیں اور دوسری رات میں سوتے ہیں۔ ہونا یوں چاہیے کہ 10 راتوں تک جاگیں اور جاگ کر کے اللہ کی عبادت کریں، نیند آئے سو جائیں کچھ دیر کے لیے، الارم رکھ کے سوئیں، جگیں پھر آئیں، پھر قرآن کی تلاوت کریں، تہجد پڑھیں، 2 رکعت پڑھیں، پھر دعا کریں، ذکر و اذکار کریں۔ مسجد آنا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ مسجد میں جب سب لوگوں کا اہتمام کیا جائے تو اہتمام کریں، نہیں میرے بھائی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو باقی کا ایام میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأتم وأكبر.